ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سنیچر ہے دسمبر کی 13 اور جمادی الاخر کے 21 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے B3 ہیلی کاپٹر سروس کا افتتاح کیا، جس کا مقصد خطے میں رابطہ نظام کو بہتر بنانا، سیاحت کو فروغ دینا اور دور دراز علاقوں میں ہنگامی خدمات کو مضبوط کرنا ہے۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ لداخ کے وسیع جغرافیائی رقبے، دشوار گزار پہاڑی علاقوں اور سخت موسمی حالات کے پیش نظر فضائی رابطہ سہولت نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ نئی سبسڈی شدہ کرایوں اور توسیع شدہ روٹس، جن میں لیہ کرگل، لیہ پدم، لیہ لنگشت، لیہ ڈبلنگ، لیہ تیراک، لیہ ڈسکت اور لیہ ترتک شامل ہیں، سے مقامی لوگوں اور سیاحوں کو محفوظ اور کم خرچ سفری سہولیت حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سروس بالخصوص موسم سرما میں جب شدید برف باری کے باعث سڑکیں بند رہتی ہے، طبی ہنگامی حالات کے لیے ایک اہم سہارا ثابت ہوں گی۔ اس کے ذریعے مریضوں کی بروقت منتقلی، ضروری اشیاء کی ترسیل اور دور افتاد علاقوں تک انتظامی رسائی ممکن ہو سکے گی۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے بتایا کہ زنسکار سمیت کئی علاقوں سے موسم سرما میں ہیلی کاپٹر سروس کا مسلسل مطالبہ کیا جا رہا تھا، جسے مد نظر رکھتے ہوئے یہ سہولت آن لائن بکنگ نظام کے ذریعے عوام کے لیے دستیاب کرائی گئی ہے۔ تقریب میں سول ایویشن کے اعلیٰ حکام، ضلع انتظامیہ، پون ہنس کے نمائندے اور UT انتظامیہ کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے لداخ ایکولوجیکل ڈیولپمنٹ گروپ کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کی، جس میں باہمی ماحولیاتی اقدامات اور تجویز کردہ مفاہمت کی یادداشت پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے قریب مستقبل میں رسمی طور پر دستخط کیے جانے کی توقع ہے۔ اجلاس کے دوران لیڈنگ نے اپنے ویسٹ فلو ڈائیگرام طریقہ کار کے اہم اجزاء پیش کیے، جن میں نمونے کا انتخاب، گھریلو فضلہ پیدا ہونے کا جائزہ، گیلا اور خشک فضلہ کی علیحدگی، حفاظت اور حفظان صحت کے پیرامیٹرز اور مجموعی تجزیاتی تکنیکیاں شامل ہیں۔ ڈاکٹر آخوند نے کرگل میں ماحولیاتی معیار کو بہتر بنانے کے لیے لیڈر کی وابستگی کو تسلیم کرتے ہوئے ماحولیاتی تحفظ میں ان کی مسلسل شراکت کی تعریف کی۔ انہوں نے MOU کو حتمی شکل دینے کی طرف کام کرتے ہوئے دونوں فریقوں کے درمیان تعاون، ہم آہنگی اور نتائج پر مبنی نقطۂ نظر کی ضرورت پر زور دیا۔ CC نے آنے والی کتاب ویسٹ فلو ڈائیگرام کا اعلان بھی کیا، جو مقامی اداروں فضلہ کے انتظام کی کارکردگی بڑھانے میں مدد کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے شہری علاقوں کے ارد گرد پائیدار ترقی اور بہتر فضلہ انتظامی طریقوں کو فروغ دینے والے اقدامات کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ اجلاس میں ایگزیکٹو کونسلر قاسم محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچ چوختاشی، کونسلر ٹاؤن حاجی عباس، کونسلر پوئن محمد امین، کونسلر برو ایڈوکیٹ خادم حسین، ایگزیکٹو انجینئر میکینیکل، لیڈر کے سینئر اراکین اور میونسپل کمیٹی کرگل کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ ضلع انتظامیہ کرگل کی جانب سے قصبہ کرگل اور اس کے گردنواح میں رابطہ سڑکوں کے کناروں پر قائم غیر قانونی اور غیر ضروری تجاوزات کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے۔ یہ کارروائی ڈپٹی کمشنر کرگل کی ہدایت پر شروع کی گئی، جسے مقامی عوام کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ مال، میونسپل کمیٹی، محکمہ پولیس اور محکمہ تعمیرات عامہ کے باہمی اشتراک سے سڑکوں کے کناروں پر رکھے گئے غیر ضروری سامان، قبضہ شدہ جگہوں اور دیگر تجاوزات کو ہٹانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مختلف مقامات پر سڑک کنارے رکھی گئی پانی کی ٹینکیاں، سینٹیکس، ریت، بجری، اینٹیں اور دیگر تعمیراتی مواد ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ اور حادثات کا سبب بن رہے تھے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موسم سرما میں اس نوعیت کا سامان سڑکوں کے کنارے رکھنے سے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، جس سے نہ صرف ٹریفک نظام متاثر ہوتا ہے بلکہ راہگیروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈپٹی
کمشنر کرگل نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ تمام غیر قانونی تجاوزات کو فوری طور پر ہٹا کر سڑکوں کو صاف اور قابل آمد رفت بنایا جائے۔ دوسری جانب کرگل سانکو سڑک پر بھی متعدد مقامات پر ریت، بجری اور دیگر تعمیراتی مواد رکھے جانے سے آمد رفت متاثر ہو رہی ہے، جس پر مقامی ڈرائیوروں اور عوام نے سب ڈویژن مجسٹریٹ سانکو سے فوری کارروائی کی اپیل کی ہے۔ انتظامیہ نے عوام سے تعاون کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ سڑکوں اور عوامی مقامات پر سامان رکھنے سے گریز کریں تاکہ ٹریفک نظام بہتر بنایا جا سکے۔ لداخ حج کمیٹی نے کانفرنس ہال کرگل میں حج 2025 کے حجاج کرام کے لیے فیڈ بیک پروگرام منعقد کیا، جس کا مقصد حج کے دوران فراہم کی گئی سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔ پروگرام میں حج کمیٹی کے اراکین محمد علی چندن اور ظہیر حسین بابر سمیت بڑی تعداد میں حجاج کرام نے شرکت کی۔ حجاج نے مجموعی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے حکومت ہند اور لداخ حج کمیٹی کے چیئرپرسن محمد علی مجاز کا شکریہ ادا کیا۔ شرکاء نے کرگل میں حج ہاؤس کی تعمیر اور پاسپورٹ سیوا کیندر کے قیام کا مطالبہ دہرایا، جبکہ طبی سہولیات میں بہتری اور حج انسپکٹروں کی بہتر تربیت پر بھی زور دیا۔ چیئرپرسن محمد علی مجاز نے حجاج کے قیمتی مشوروں پر شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلایا کہ خدمات کو مؤثر بنانے کے لیے تجاویز پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا۔ دریں اثنا آج حج انسپکٹر 2025 کے لیے انٹرویو بھی لیا گیا، جس میں لیہ اور کرگل سے تعلق رکھنے والے کئی لوگوں نے شرکت کی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے جمعہ کو سری نگر کے مختلف بازار سے انڈوں کے نمونے جمع کرنے شروع کر دیے تاکہ ایک مخصوص برانڈ میں مضر اجزاء کی موجودگی کی جانچ کی جا سکے۔ انڈوں میں مبینہ مضر اجزاء کی موجودگی کا الزام حکمران جماعت نیشنل کانفرنس رکن اسمبلی اور ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے عائد کیا تھا۔ فوڈ سیفٹی کمشنر سری نگر یامین نبی نے صارفین سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے میں افواہوں پر کان نہ دھریں اور بالکل بھی نہ گھبرائیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ انڈوں کے نمونے لیبارٹری میں تجزیے اور ٹیسٹنگ کے لیے جمع کرے گا۔ ٹیسٹ رپورٹ جلد ہی آ جائے گی۔ جب تک ہمیں رپورٹس نہیں مل جاتی، صارفین کو کسی بھی افواہ کی وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف برانڈز کے نمونے اٹھانے کے دوران انہیں وہ برانڈ کے انڈے نہیں ملے جس پر کیمیائی اجزاء کی موجودگی کا الزام تھا۔ ہم انڈوں کی ظاہری شکل سے کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ انہیں گہرے تجزیے کے لیے نہیں بھیجا جاتا۔ محکمے کی جانب سے نمونے جمع کرنے کا عمل سری نگر سمیت جموں کے بازاروں میں بھی انجام دیا گیا۔ یہ عمل فوڈ سول سپلائی اینڈ کنزیومر افیئرز کے وزیر ستیش شرما کے ایما پر انجام دیا گیا، جنہوں نے فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے افسران کو اس مسئلے کی فوری جانچ کر کے 2 دن میں رپورٹ جمع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ تہران میں متعین چین کے سفیر نے ایران کے نائب وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کے سیاسی اور بین الاقوامی مطالعات مرکز کے سربراہ سعید خطیب زادے سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ خطیب زادے کا کہنا تھا کہ ایرانی اور چینی تھنک ٹینکس کا تیسرا فورم آج منعقد ہو رہا ہے۔ کوشش کی گئی کہ ایوان صدر یا پارلیمنٹ اور چین کے ساتھ مشترکہ سرگرمیاں انجام دینے والے ادارے بھی اس فورم میں شریک ہوں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ اس میٹنگ میں چین کی اہم شخصیات بھی شرکت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ایران اور چین کے عہدیداروں کے درمیان طرفہ ملاقاتوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔